ہم جو ہے وہ اس دعا کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج فجر میں مجھے اس دعا کا صحیح میں مطلب سمجھ میں آیا کہ اس دعا کو میں ایک عرصے سے جو تھی وہ اپنی روٹین میں نے اپنے ذکر میں شامل کیا ہوا تھا، اور لیکن اس دعا کا مطلب جو تھا وہ کیا ہے وہ مجھے آج اس کا سمجھ میں آیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس صحیح مسلم کی دعا آتی ہے، جس میں اس کے اینڈ پہ میں آپ کو ریفرنس بھی بتا دوں گی کہ یہ دعا جو تھی وہ کون سی ام المومنین نے بیسکلی مانگی تھی۔ اور ہمارے پاس دعا ہے کہ یقیناً ہم اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور اللہ مجھے میرے اس صدمے یا تکلیف کا جو ہے وہ اجر دے اور بدلے میں مجھے اس سے زیادہ بہتر عطا کریں۔ تو یہ دعا کا حصہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کبھی بھی اللہ کو جانا ہے کہ وہ کون ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہی کہ جن کا بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی ریلیشن ڈیولپ نہیں ہوا، میں ان کی بات کر رہی ہوں جن کا ایک ریلیشن ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے اینڈ وہ کائنڈ آف ویک ہو گیا ہوا ہے، یا پھر وہ کہیں دور نکل آئے ہیں، بٹ somehow ان کو یہ یاد ہے کہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس تعلق کے ساتھ اپنے کو، اور جو اس کی عبادت کرنے کو، اس کو اللہ کو جاننا، اللہ کو جانتے ہیں، تو وہ یہ بات ضرور جانتے ہوں گے کہ آپ کسی اور چیز کو بلانگ کریں یا نہ کریں، آپ اپنے اللہ تعالیٰ کو بلانگ ضرور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار شروع میں پیدا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بار ہمیں تب زندگی عطا کی تھی جب ہم بالکل ختم ہو گئے تھے، یعنی ہمارے پاس کوئی اور سہارا نہیں تھا، اور تب ہمیں پتہ چلا تھا کہ اس دنیا میں ایک سب سے بڑی حقیقت ہے جو سب سے بڑی طاقت رکھتی ہے، اور وہ طاقت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور اس ٹائم پہ، اسی لمحے پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا وہ ریلیشن جو تھا وہ ڈیولپ ہو گیا تھا۔ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کا ایک ریلیشن اللہ کے ساتھ ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے، بٹ somehow وہ ویک ہو جاتا ہے، کہیں ہم دور نکل آتے ہیں، اور ہم یہ بات جانتے ہیں اس چیز کے تھرو کہ اللہ تعالیٰ ہم جتنی بار بھی ہم گرے، ہم جتنی بار بھی ٹوٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ بنایا۔ تو ہمارے لیے اس بات کو یقین رکھنا جو ہے وہ بہت آسان ہے کہ ہم بس اللہ تعالیٰ کے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اسی کی ملکیت میں ہیں۔ ہمارا جو مالک ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ ہمیں کچھ بھی ہو جاتا ہے نا، ہم کہیں بھی پھنس جاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ اس دنیا میں جو بڑی طاقت ہے جو ہمیں بچا لے گی وہ اللہ ہے، کیونکہ وہی ہمارا مالک ہے۔ اور پھر اگلا حصہ آتا ہے کہ ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یا جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ جب چاہے کچھ دنوں میں، مہینوں میں، سال لگ جائے یا سالوں گزر جائیں، کسی بھی دوسرے راستے پہ جو غلط تھی اگر ہم اس پہ نکل جاتے ہیں، بس ایسے کہ ہمیں اس منزل پر، اس راستے میں اللہ تعالیٰ نہیں تھے، کیونکہ ہمارے لیے ہماری منزل جو ہے، ہمارے راستے جو ہیں اس میں ہمیں اللہ ضرور ساتھ دکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا منزل میں دکھتے ہیں اور ہم اس راستے کو سفر طے کرتے ہیں، یا ہمیں راستے میں دکھتے جاتے ہیں اور ہم اس منزل تک پہنچتے ہیں جہاں اللہ ضرور ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تب جو ہے وہ ہمیں احساس ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ میں کہاں آ گیا ہوں، میں تو تجھ تک واپس آنا چاہتا تھا، میری تو تجھ تک واپسی ہونی تھی، میں تجھ تک واپسی آنا چاہتا ہوں، میں تو تیرے پاس لوٹنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے تو سفر میں اور منزل میں آپ کو دیکھنے کی عادت تھی، جس راستے پر میں پچھلے کچھ عرصے سے تھا اس میں تو آپ ہیں ہی نہیں، مجھے آپ ملے ہی نہیں، اور میں یہ تو بات بھول ہی گیا تھا کہ میں اپنے سفر میں اور اپنی منزل میں آپ کو دیکھنے کا عادی ہوں، تبھی تو میرا سفر اور منزل میرے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو آپ ہی کی طرف لوٹنے والا ہوں، مجھے تو آپ ہی کی طرف واپس آنا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ میرے مالک ہیں اور آپ ہی نے مجھے واپس بنانا ہے، اور جس راستے پہ میں نکل آیا وہاں تو آپ ہیں نہیں ہیں، تو میں نے واپس آپ ہی کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ تب آپ یہ دونوں باتیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگلے حصے میں آتے ہیں کہ اے اللہ، اللہم اجرنی، یعنی اے اللہ مجھے اجر دے دے فی مصیبت ہی، یعنی اپنی اس مصیبت پہ۔ اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس دعا کا یہ حصہ کہتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے تکلیف پر اجر دے دے، تو تکلیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کھویا ہے، یعنی آپ نے اپنا وقت کھویا ہے، آپ نے اپنی قیمتی شے کھوئی ہے، یا جو آپ چاہتے تھے بننا وہ آپ نہیں بن پائے،
وقت نکل گیا آپ کے ہاتھ سے، کوئی ایسی چیز جو اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اب آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ کو اس کے نہ ہونے کی تکلیف ہوتی ہے اور بہت ہوتی ہے کہ اللہ میں نے وہ چیز شاید کھو دی ہے اپنی بے وقوفی میں یا میری لا علمی میں، بس وہ چیز جو میں چاہتا تھا کہ ہو جائے بس وہ اب ہے نہیں میرے پاس، اور ایک عرصہ اس کو ہو گیا ہے اور اب شاید وہ انڈو نہیں ہو سکتی، خاص طور پہ وہ وقت۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے وہ ضائع ہو گیا ہے، اور آپ پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہو کہ اب ایک ہی صورت ہے میں اس تکلیف سے نکل پاؤں کہ آپ مجھے میری اس تکلیف پر نا اجر دے دیں اللہ، یعنی اس چیز کو یاد کر کے بھی آپ پچھتا ہی رہے ہیں نا، آپ تکلیف میں ہیں اس چیز کو یاد کر کے بھی، تو وہ تکلیف جو ہے اس کو یاد کرنے کی بھی، تو اللہ تعالیٰ سے آپ کہتے ہو کہ اللہ اگر آپ اس تکلیف کے بدلے میں مجھے اجر دے دینا تو آپ میرے لیے میرے جو میں نے وقت گزرنے کی نا میری وہ تلافی ہو جائے گی۔ اگر ایسا ہو جائے گا نا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے وہ چیز کبھی کھوئی نہیں یا وہ وقت کبھی کھویا نہیں، کیونکہ اس وقت کے بدلے تو اب مجھے اجر مل چکا ہے نا، کچھ حاصل ہی کرنا ہوتا ہے نا ہم نے اپنے وقت میں ہم نے کوئی چیز لے کر اس سے کوئی نفع ہی تو لینا ہوتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ اب جو کھو دیا اس کے بدلے میں آپ ہمیں اجر دے دیں، تو کچھ پا لیا ہے کچھ کھویا نہیں ہے، تو اس کو کہہ کے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم نے کچھ پا لیا فائنلی ان دیٹ، ہم نے اجر پا لیا، اب ہمارے اس وقت کی تلافی ہو جائے گی اور ہم نے کچھ کھویا نہیں ہے۔ اور پھر آخری حصہ ہے کہ اللہ مجھے بدلے میں اس سے زیادہ بہتر عطا کر دیں، آخری حصے میں مجھے بدل دے کچھ بہتر چیز اس سے، یعنی اللہ اگر کچھ اچھا چاہیے آپ کو کچھ بہتر عطا کر دیں، کیونکہ جو آپ نے کھویا تھا وہ بہت بڑا تھا، کچھ بڑا تھا جو آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، ٹھیک ہے، تو آپ اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ پھر مجھے اب اس کا نعم البدل عطا کر دیں، یعنی اب میں کیسے زندگی گزاروں، اب مجھے نہیں پتہ، کیونکہ جو چاہتا تھا وہ تو گزر گیا ہاتھ سے، وہ وقت تو نکل گیا، تو اب مجھے کچھ ایسا چاہیے اللہ کہ جو اس سے بہتر ہو، یعنی کہ اسی طرح بہتر ہو یا اس سے بہتر ہو جو مجھے مل جائے اور جو میری تکلیف کو دور کر دے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ جو ہونا تھا وہ نہیں ہوا اور اب کیسی بہتری ہوگی، رائٹ، ہمیں وہی واپس یہ دعا جو ہے وہ یاد آتی ہے اس مومنین کے بارے میں جو اپنے ہسبینڈ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں اور پھر ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ مجھے اس جیسا شوہر کیسا ملے گا، یعنی ان کا ریلیشن ہی اتنا اسٹرانگ تھا، اتنا اچھا تھا کہ وہ کہتی تھی کہ مجھے کیسے ملے گا اس سے کوئی بہتر شوہر ہے، وہ تو بہت اچھے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی شادی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں، تو یعنی کہ ہم نہیں جانتے، اسی لیے میں نے کہا تھا شروع میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جن کا تعلق اللہ سے بنا ہوا ہے نا وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ کے پاس ہمیشہ ان کے لیے بہتر چیز ہوتی ہے، اور اللہ ان کو ہمیشہ دوبارہ سے بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے اللہ سے اس تکلیف کا اجر ضرور مانگنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، ہمیں ہمیشہ لگتا ہے کہ ہم نے کچھ کھو دیا، اور اگر اللہ کا اجر مل جائے تو ہم نے کچھ پا لیا، تو اپنا اجر اللہ سے ضرور مانگیں اور اسی کی طرف واپس لوٹ کے جائیں جس وقت آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ کہیں اس سے دور نکل آئیں اور آپ کے راستے میں اور آپ کی منزل میں اللہ آپ کو نہیں دکھ رہے، اور اللہ سے ضرور کہیں کہ اللہ جو کھو گیا اس سے بہتر عطا کر دیں۔